برطانوی ہندوستان میں 3 بوس مشہور ہوئے، 2 کچھ زیادہ اور 1 قدرے کم۔ پہلے تھے مشہور انقلابی رہنما سبھاش چندر بوس، جنہوں نے آزاد ہند فوج بنائی اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے ہٹلر سے اتحاد کر لیا۔ دوسرے تھے ستیندرا ناتھ بوس، جنہوں نے فزکس اور کوانٹم مکینکس میں نام پیدا کیا۔ اور تیسرے تھے نونی گوپال بوس۔ یہ بنگال کے سیاسی رہنما اور اسٹوڈنٹ لیڈر تھے۔ اپنی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے انگریزوں کے زیر عتاب رہے اور جیل بھی گئے۔ سن 1920 کی دہائی میں جان بچا کر امریکہ جا پہنچے اور فلاڈیلفیا میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں انہوں نے ایک اسکول ٹیچر شارلٹ مکلین سے شادی کر لی۔ 2 نومبر 1929 کو اس جوڑے کے ہاں امر گوپال بوس نے جنم لیا، جنہوں نے آگے چل کر اسٹیریو اسپیکر ایجاد کیے اور دنیا کا میوزک سننے کا انداز بدل ڈالا۔ امر گوپال بوس کی انٹرپرینوریل سکلز اور الیکٹرانکس میں دلچسپی کے بارے میں والدین کو تب معلوم ہوا جب وہ 13 سال کے تھے، اور انہوں نے خاندان کی آمدن میں اضافے کے لیے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر پرانے ریڈیو مرمت کرنا شروع کیے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا اور معاشی مسائل کی وجہ سے ہر خاندان کو اضافی آمدن کے لیے اضافی کام کرنا پڑتا تھا۔ سن 1950 میں MIT سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں گریجویشن کے بعد امر بوس ہالینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے 1 سال تک فلپس الیکٹرانکس میں آڈیو سسٹمز پر کام کیا۔ 1 سال بعد وہ MIT واپس چلے گئے اور PhD کے لیے نان لینئر سسٹمز پر تھیسس لکھنا شروع کر دیا۔ اس دوران 1 سال کے لیے بطور فل برائٹ اسکالر انڈیا میں بھی رہے۔ PhD مکمل ہونے پر MIT نے انہیں اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیا۔ سن 1956 میں امر بوس کی زندگی میں انقلابی موڑ تب آیا جب انہوں نے ایک بظاہر اعلیٰ معیار کا اسپیکر سسٹم خریدا، لیکن اس کی لائیو پرفارمنس نے انہیں خاصا مایوس کیا۔ انہوں نے اسپیکر ٹیکنالوجی اور ساؤنڈ سسٹمز میں پائی جانے والی خامیوں کے حوالے سے ریسرچ شروع کر دی اور بالآخر ایک ایسا اسٹیریو اسپیکر بنانے میں کامیاب ہو گئے جو کسی بھی جگہ ریفلیکٹ ساؤنڈ افیکٹ پیدا کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کسی کمپنی کے اسپیکر سسٹم میں ایسا ساؤنڈ افیکٹ موجود نہیں تھا۔ بعد ازاں یہی بہترین ساؤنڈ افیکٹ سن 1964 میں قائم ہونے والی بوس کارپوریشن کا ہال مارک بن گیا۔ جلدی بوس کارپوریشن کو ناسا اور امریکی فوج سے آڈیو کمیونیکیشن سسٹمز اور لاؤڈ سپیکرز ڈیزائن کے لیے آرڈر ملنے لگے اور یہ ایک بڑی کمپنی بننے کی جانب گامزن ہو گئی۔ ڈاکٹر امر بوس نے جو کام سب سے بہترین کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کمپنی کی سیلز اور دیگر ذرائع سے ہونے والی ساری آمدن کو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں لگا دیا اور کسی کو بھی شیئر ہولڈر کے طور پر کمپنی میں شامل نہیں کیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ کمپنی کے چھوٹے موٹے فیصلوں کے لیے بھی شیئر ہولڈر سے پوچھنا پڑتا ہے، اور دوسری یہ کہ اکثر شیئر ہولڈرز ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی بجائے بزنس ایکسپینشن پر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن 2004 میں ڈاکٹر بوس نے پاپولر سائنس نامی جریدے کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس بزنس میں پیسہ بنانے نہیں بلکہ ایسی دلچسپ چیزیں بنانے آئے تھے جو پہلے کسی نے نہیں بنائی۔ آج بوس کے آڈیو سسٹم مرسیڈیز جیسی لگژری کاروں سے لے کر لاس اینجلس کے اسٹیپل سینٹر، ویٹیکن سٹی کے سسٹائن چیپل اور خانہ کعبہ سمیت دنیا کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز، کانسرٹ ہالز اور عبادت گاہوں میں نصب ہیں۔ کئی ملکوں کی افواج، ایئر لائنز کے پائلٹس اور ناسا کے خلاباز بوس کے نوائز کینسلنگ ہیڈ فون استعمال کرتے ہیں۔ آج بوس کارپوریشن کی سالانہ سیلز $3 ارب سے زائد ہے اور اس میں 7,000 ملازمین کام کرتے ہیں۔ سن 2011 میں ڈاکٹر امر بوس نے بوس کارپوریشن کی اکثریتی شیئرز اپنی مادر علمی MIT کو اس شرط پر عطیہ کر دیے کہ یونیورسٹی کمپنی کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے اس کے شیئرز کسی کو فروخت نہیں کرے گی اور کمپنی کی پروڈکٹ سے حاصل ہونے والی ساری آمدن ساؤنڈ سسٹمز، اسپیکرز اور آڈیولوجی کے حوالے سے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں خرچ کرے گی۔ ڈاکٹر امر بوس 2001 تک MIT میں پڑھاتے رہے۔ 1989 میں یونیورسٹی نے ان کے نام پر بوس ایوارڈ فار ایکسیلنس ان ٹیچنگ کا اجرا کیا۔ سن 1994 میں برکلے کالج آف میوزک نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ سن 2008 میں انہیں امریکہ کے نیشنل انوینٹرز ہال آف فیم میں شامل کیا گیا اور سن 2011 میں MIT نے دنیا کے 150 انوویٹرز کی فہرست میں 9ویں نمبر پر رکھا۔ امر بوس 12 جولائی 2013 کو 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح ریسرچ پر سرمایہ کاری عالمی سطح کی کارپوریشن کو جنم دے سکتی ہے اور سائنس کیسے زندگیاں بدل سکتی ہے۔